الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. صدق الله مولانا العلي العظيم. سود کی حرمت کا بیان، سود حرام ہے اور کس درجے حرام ہے اس کا بیان چل رہا ہے. یہ جو دو آیتیں اس وقت ہم نے پڑھی ہیں، ان کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے، یعنی یہ ایک خاص موقع سے نازل ہوئیں. وہ خاص موقع یہ تھا کہ عرب میں دو قبیلے تھے، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مغیرہ. یہ زمانہ جاہلیت میں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل رہا کرتے تھے. قبیلہ بنو ثقیف والوں نے زمانہ جاہلیت میں یہ بات کہی تھی کہ کاروبار اور سود برابر ہیں، جس کا اللہ نے پچھلی آیت میں انکار فرمایا. چنانچہ یہ قبیلہ بنو ثقیف والے بھی مسلمان ہوئے سن 9 ہجری میں، اور قبیلہ بنو مغیرہ والے بھی مسلمان ہو گئے. اب حضرات صحابہ بن گئے، لیکن ذہن میں بات یہ تھی قبیلہ بنو ثقیف والوں کے کہ ہم نے اسلام سے پہلے جو سودی معاملہ کر رکھا ہے بنو مغیرہ والوں سے، وہ پیسہ ہم لے سکتے ہیں. چنانچہ زمانہ جاہلیت میں ان جو دو قبیلوں کے درمیان آپس میں بات طے ہوئی تھی سودی کاروبار کے سلسلے میں، سن 9 ہجری میں مسلمان ہونے کے بعد ان حضرات نے کہا کہ ہم نیا معاملہ نہیں کرتے، لیکن جو ہماری رقم سودی باقی ہے وہ واپس تو کرو. بنو مغیرہ والوں نے یہ کہا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم سودی کوئی کاروبار نہیں کریں گے. کہا، بات امیر مکہ تک پہنچی. امیر مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ بھیجا کہ چونکہ جو پرانا معاملہ ہو چکا ہے اس کے سلسلے میں کوئی ابھی تک تعلیم نازل نہیں ہوئی تھی کہ جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے، سود کی حرمت سے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فیصلہ کیا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ان آیات کی شکل میں نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو بقایا رہ گیا ہے زمانہ جاہلیت سے اب تک، اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ سود کا جس طرح دینا یا لینا، جس طرح لینا جائز نہیں اسی طرح دینا بھی جائز نہیں ہے.
کاروبار مستقلاً حرام ہے، چاہے دینے والے بن رہے ہو یا لینے والے بن رہے ہو، نہ اب لیا جائے گا نہ اب دیا جائے گا۔ صحابہ نے قرآن کریم کا یہ حکم سن کر قبیلہ بنو ثقیف والوں نے اپنے تمام مطالبات چھوڑ دیے اور پھر فرما دیا کہ جو قرآن کا حکم ہے ہمارا اس پر یقین ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ حکم کس قدر سخت ہے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پہلے تو یہ بتلا دیا کہ اگر تم سودی معاملہ نہیں چھوڑو گے تو مؤمن نہیں ہو، اور اگر چھوڑ دو گے سودی معاملہ یا اپنا مطالبہ چھوڑ دو گے جو دوسرے قبیلے پر ہے زمانہ جاہلیت میں سے، سودی معاملہ وصول نہیں کرو گے تو یہ مسلمانوں کا کام ہوگا، اور اگر وصول کرو گے تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور پھر سمجھ لو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کرو گے یعنی سودی معاملہ ہی کرو گے، یہ اپنا مطالبہ نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ سمجھیں اور مسلمان خاص طور پر اس آیت کو سمجھیں کہ جب جب سود کا لینا دینا پایا جائے گا، حرام مال حرام طریقے سے کمایا جائے گا، تو آپ سمجھیں اگر مد مقابل ذرا کمزور ہو تو جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن جب مد مقابل سپر پاور ہو، آپ دیکھیں دنیا والے سپر پاور طاقتوں سے نہیں لڑا کرتی، اس لیے کہ انجام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تباہی ہے، لیکن جب مد مقابل مالک الملک ذوالجلال والاکرام سپر پاور طاقت سے 1000 گنا بڑھ کر طاقت والے سے اگر مقابلہ ہو جائے تو جیتنے کی کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اے سودی کاروبار کرنے والو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، جس کے پاس بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا تو وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی جیتا نہیں کرتا۔ یہ ایسی شدید وعید ہے سود کھانے کے متعلق کہ اللہ نے کفر کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے اللہ سے جنگ کریں گے، لیکن سود خوروں کے متعلق فرمایا کہ اگر سود کھاؤ گے تو سمجھ لو کہ تمہیں ہرانے والا اللہ اور اللہ کے رسول ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی سود کا 1 درہم بھی کھاتا ہے تو اپنی ماں سے العیاذ باللہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سود سے بنا ہوا گوشت یا سود کی آمدنی سے بنا ہوا گوشت، اس کے لیے آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اور کسی جگہ پڑھنے میں آیا ہے کہ سود کا گناہ یہ مسلمانوں کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی کرنے سے زیادہ ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جن کی کمائی یا جن کا کاروبار سودی ہوتا ہے، نہ زندگی میں سکون ہوتا ہے، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں اس میں اضافہ کر لوں، چاہے کسی غریب کا چولہا جلے یا نہ جلے، میرے ہاں میرے مال پر مجھے بڑھ کر ملنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انسانیت کی ساری حدیں سود لینے والے اور دینے والے پار کر لیتے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا
کہ زندگی کو اگر عافیت والی بنانا چاہتے ہو تو اس کاروبار کو چھوڑ دو۔ لکھا ہے علماء نے کہ اگر آج مسلمان سود کھانا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پہلی والی عزت ان کو نصیب کر سکتا ہے۔ یہ عزت یا ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذلت جو مقدر بن رہی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مد مقابل اللہ اگر آ جائے گا مسلمانوں کے تو آپ سمجھ لیں کہ عزت نہیں مل سکتی۔ لہذا سودی معاملات کسی بھی لائن سے ہوں، اس کی نئی نئی شکلیں زمانہ موجودہ میں رائج ہو چکی ہیں۔ لہذا حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اس طرح کے کاروبار سے بچانا چاہیے۔ یہاں آج کی آیت میں اللہ نے وہی وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا آخر میں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم اس سے توبہ کر لو، اگر ہو گیا ٹھیک ہے توبہ کر لو، اور اگر تم نے توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو سود والا معاملہ تو جائے گا ہی ستیہ ناس۔ تمہارا رأس المال، اصل جو سرمایہ ہے، سود والا معاملہ تمہارے اصل والے مال کو بھی تباہ کر دے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے نہ کوئی تم، اور اگر باز آ جاؤ گے تو نہ تو تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ کوئی قوم مسلمانوں پر چڑھ کر نہ آئے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزی کو حلال کیا جائے، اور اگر روزی حلال نہیں کی جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے گھر میں رکھا ہوا رأس المال ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ سخت وعید ہے جو یہاں آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مؤمن ہو تو سود کا جو حصہ بھی یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو تو اب اس کو نہ تو لینے والا مطالبہ کرے نہ دینے والا دے، بلکہ اس باقی حصے کو چھوڑ دو۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی یعنی یہ حکم نازل ہونے کے بعد بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ جو ہے وہ تو تمہارا حق ہے، اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، لیکن اصل سے زائد کا مطالبہ درست نہ ہوگا۔ اور اگر تم توبہ کر لو گے یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، تو نہ تو تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تو تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی حفاظت میں رہو گے، مامون رہو گے، عزت سے رہو گے۔ سبحان اللہ۔